فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ سارے انبیاء کا مسکن رہی ہے، خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہی حشر کی بھی زمین ہوگی، وہیں پر سب کو اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں، جب تک مکۃ المکرمہ میں آپ تھے، کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے، تو آپ کا جو رخ ہوتا تھا وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تاکہ آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلبہ، اللہ تعالی نے اس روئے زمین پر ہم لوگوں کے لیے 3 مقدس جگہیں، 3 مقدس مقامات بنائے ہیں۔ سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی جگہ مسجد حرام ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا مقام اور تیسری جگہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا مسجد حرام کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ دوسرا مقام اور دوسرا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ اس کی جو تعمیر ہوئی اور کعبۃ اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ یہ وہ مقدس مقامات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ ثواب میں اضافے کے لیے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی مسجد ہو وہاں پر میں سفر کر کے جاؤں، نماز پڑھوں، یا کوئی جگہ ہو، 3 مسجدیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہاں سفر کر کے جانے کی اجازت ہے، وہاں جاؤ گے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ پہلی مسجد مسجد حرام ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسری مسجد فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسجدوں میں نماز پڑھنے پر اجر میں اضافے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ان میں 3 مسجدیں ہیں۔ پہلی مسجد مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک نماز مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دوسری روایت میں ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری مسجد فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، تعمیر مکمل ہو گئی، تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اگر کوئی شخص باہر سے آ کر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اور مسجد اقصیٰ سے جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیں جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ ان کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ، یہ جو ایک خاص جگہ پر ہے جس کا پورا احاطہ، جس کی آبادی، جس ریاست اور جس ملک کا نام فلسطین ہے، اس زمین کے بارے میں بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد اقصیٰ سے جتنا قریب آباد ہوگا اس کے لیے وہ زمین دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس یا فلسطین کی یہ جو فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی ہے یہ خود آپ کی طرف سے نہیں بلکہ خود خالق کائنات جو مالک ارض و سما ہے، جو ہر زمین کے چپے چپے کا مالک ہے، اس نے بھی خود فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی برکت، رحمت اور اس کے بابرکت ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانی سفر کرایا گیا جس کو ہم لوگ معراج کہتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا ہے جس کو ہم لوگ اسراء کہتے ہیں۔ پھر اسی مسجد اقصیٰ سے آپ کا آسمانی سفر ہوا ہے جس کو ہم لوگ معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیا، اس کے بعد آپ کا سفر بیت المقدس سے آسمان کی طرف ہوا ہے، اور یہ بیت المقدس ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکات کا نزول فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کی زمین اتنی بابرکت زمین ہے کہ وہاں پر زیتون اور نہ جانے کیا کیا اللہ رب العزت نے نعمتیں آباد کی ہے، نعمتیں اگائی ہیں، اور روحانی برکت بھی ہے۔
روحانی برکت ایسی ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کا نام مقاتل بن سلیمان ہے۔ ان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ فلسطین کے اندر خاص طور پر مسجد اقصی کے قریب کا جو علاقہ ہے اور بالعموم پوری فلسطین کی زمین ایسی بابرکت زمین ہے کہ اس زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہوگا جس پر کسی نبی مرسل کا قدم نہ پڑا ہو یا کسی مقرب فرشتے کا قدم اور اس کا سجدہ نہ ہوا ہو۔ فلسطین کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر خود پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جو انبیاء گزرے ہیں، جن کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آتا ہے، انہوں نے اسی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی، اور پھر آپ کو بشارت بھی ملی تھی۔ اسی فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی کی جو سرزمین ہے، جو اس کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اتنا قبول ہوا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اسی زمین میں ہوئی، بلکہ اسی مسجد اقصی کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اسی پہاڑی پر آپ کی ولادت ہوئی۔ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ سارے انبیاء کا مسکن رہی ہے، خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہی حشر کی بھی زمین ہوگی، وہیں پر سب کو اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں جب تک مکۃ المکرمہ میں آپ تھے، کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے، تو آپ کا جو رخ ہوتا تھا وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تاکہ آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ جب تک آپ نے کعبہ کے اندر مسجد حرام میں جب تک نماز پڑھی ہے، آپ نے اسی سمت کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے کہ آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو، جو مسجد اقصی ہے۔ پھر 13 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ آپ ایسا قبلہ کا سمت اپنائیں کہ قبلہ کعبہ بھی ہو اور مسجد اقصی ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے تک مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد قبلتین جس کو کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر پھر اسی نماز کے دوران آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کے کعبہ کو، آپ کے قبلے کو مسجد اقصی سے پھیر کر کعبۃ المکرمہ کر دیا گیا۔ آج بھی مدینہ میں وہ مسجد قبلتین کے نام سے موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین خود اور خاص طور پر مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے، اس کا ہمارا یعنی ایمانی اور مسلمان کا اسلامی رشتہ قائم ہے۔ ہمارا یوں ہی بس اس طرح کا جذباتی تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، نہیں، ہمارے جو فلسطین سے یا مسجد اقصی سے تعلق ہے وہ ایمانی تعلق ہے۔ ان روایات کی روشنی میں، انبیاء کرام کی زندگیوں کی روشنی میں اور خود قرآن کریم کی آیات کی روشنی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے، فلسطین سے تعلق رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا ایک ایمان والے کا ایمانی فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا احترام کیا ہے، اسی لیے کہا مکی زندگی میں جب تک آپ نے نماز پڑھی ہے تو قبلہ ایسا سمت کو بنایا ہے کہ کعبہ بھی رہے سامنے اور بیت المقدس مسجد اقصی بھی سامنے رہے۔ اب یہیں پہ رک کر ایک
تاریخی اور یہودی سازشوں کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ مسجد اقصی ہے کیا چیز؟ مسجد اقصی کس عمارت کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پر کیلنڈروں میں، تصویروں میں یہودیوں کی سازش کے طور پر ہمیں جو تصویر مسجد اقصی کے نام سے دکھلائی جاتی ہے وہ غلط ہے، وہ دھوکہ ہے۔ عام طور پر کیلنڈروں میں، تصویروں میں دیکھو گے ایک تصویر ہے، نیچے تقریباً نیلا حصہ ہے، اوپر پیلا گنبد بنا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے 95% مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہی مسجد اقصی ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کا نام ہے قبۃ الصخرہ۔ قبہ مانے گنبد، صخرہ مانے چٹان۔ اس مسجد کے تہخانے میں ایک چٹان ہے، جس چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا تھا، معراج کا سفر کرایا گیا تھا۔ اسی چٹان پر اس گنبد کو بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے قبۃ الصخرہ۔ بس اب آج کل بعد میں غالباً سلطان عبد الحمید کے زمانے میں یا اس سے پہلے کسی کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ لمبا چوڑا کر کے اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی ہے۔ بس اس کی یہی حیثیت ہے۔ اس کی پشت پر، اس کے پیچھے صحن ہے، صحن کے بعد پھر ایک عمارت آتی ہے، اس کو بھی تصویروں میں، کیلنڈروں میں کبھی کبھی دکھاتے ہیں چھوٹا کر کے۔ وہ جو تصویر نظر آتی ہے جس کا گنبد سرمئی کلر کا ہے، ہلکا کالا شکل میں ہے، وہ ہے اصل مسجد اقصی۔ لیکن یہودیوں کی سازش یہ ہے مسجد اقصی کو ڈھا دینا، ختم کر دینا۔ اس لیے وہ عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے مسجد اقصی کی شکل میں وہ پیلے گنبد والی عمارت دکھاتے ہیں تاکہ پیچھے سے ہم مسجد اقصی کو گرا دیں، کوئی سمجھ بھی نہ سکے۔ وہ جو کالے گنبد والی مسجد نظر آتی ہے وہ ہے اصل مسجد اقصی، لیکن وہ بھی مسجد اقصی نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر جائیں گے، صحن سے تہخانے کی طرف ایک سیڑھی جاتی ہے، تقریباً 2 منزلہ ہے سیڑھی۔ بالکل تہخانے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ ہے اصل مسجد اقصی۔ یعنی مسجد اقصی کی جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ بھی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے جو سرمئی کلر والا گنبد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ آپ اس کے تہخانے میں جب جائیں گے تو وہاں پر اصل مسجد اقصی آپ کو ملے گی، اور وہیں پر وہ محراب بھی ہے جس کے بارے میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو جاڑے کا پھل گرمی میں اور گرمی کا پھل جاڑے میں جو ملتا تھا، اسی جگہ وہ محراب بنی ہوئی ہے مسجد اقصی میں، اور وہی قبلے کی سمت ہے۔ یہ ہے اصل مسجد اقصی۔ اس لیے ہم خود اپنے ذہنوں کو مطمئن کریں کہ مسجد اقصی ہے کون سی عمارت، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنی نسلوں کو بھی بتلائیں کہ یہ ہے مسجد اقصی اور یہ ہے قبلہ اول۔ ورنہ ہم دشمنوں کے دھوکے میں پڑ کر، ان کے جال میں پھنس کر اپنی اس تاریخ سے بھی بھول جائیں گے اور اپنی مسجد اقصی کی اصل تصویر کو بھی بھلا دیں گے۔ دوسری بات، یہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اس میں مسلمانوں کا اور دوسرے 2 بڑے مذہب جس کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، ان تینوں مذہبوں کا اس مسجد کو لے کر آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مسلمان اس کو لینا چاہتا ہے؟ دوسری طرف یہودی کیوں دن بدن سازش کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور تیسری طرف عیسائی بھی کیوں دعوے دار ہیں؟ اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کا مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے وہ تو میں نے آپ کو ابھی بتلایا اشارے کنارے میں، ابھی اور بھی 2-3 چیزیں بتلاؤں گا، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یہیں رک کر ایک اور موٹی بات سمجھیے۔ آسمان سے جو آسمانی مذاہب آئے ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ 3 ہیں، اسلام، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔
یہ تینوں مذہب یا اس سے پہلے جتنے مذہب تھے سب کے سب مذہبوں کا نام اسلام ہے۔ یہ ایک موٹی سی بات سمجھیے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم مان رہے ہیں وہی صرف اسلام ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ جتنے مذاہب آسمان سے آئے ہیں سب کے سب مذاہب کا بنیادی نام اسلام ہے۔ کیوں؟ اسلام نام ہے بنیادی چیزوں کا، جو عقیدہ ہے اس کو ماننے کا۔ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ سارے انبیاء نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی پرستش مت کرو، یہی ہے اسلام۔ اور سارے انبیاء جس چیز کو لے کر آئے تھے وہ یہی بنیادی نقطہ نظر تھا۔ اسی لیے تیسرے پارے میں جہاں پر یہودیوں سے عیسائیوں سے بات چیت کی بات آئی ہے تو مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ ایک کلمے پر ہم جمع ہو جائے جس کو تم بھی مانتے ہو، اسی ایک کلمے کا نام اسلام ہے، اسی ایک کلمے کا نام یہ ہے کہ اللہ بس ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے سارے آسمانی مذاہب جو آئے ہیں وہ سب کے سب اسلام ہیں، وہ سب کے سب اسی بنیادی تعلیم کو بتلاتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں۔ لیکن اس بنیادی چیز کو صرف مسلمان لے کر چلے ہیں، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ ہم صرف اسلام کے ماننے والے ہیں، اور جو یہودیت ہے، جو موجودہ نصرانیت ہے، وہ اس چیز کو ختم کر چکی ہے۔ اب دوسری بات، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے، عیسائیوں کے جو آباء و اجداد ہیں، جو سب سے بڑے ہیں، جو ان کے مذہب کے بانی مبانی ہیں، جن کا نام ہمارے نبی، پاکیزہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مسجد اقصی جو خاص جگہ بنی ہوئی یہیں پر ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے مذہب کے بانی کی پیدائش مسجد اقصی کی سرزمین کو مانتے ہیں، اس لیے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ اور پھر اسی طرح فلسطین کے اندر کچھ خاص مقامات ہے، بیت اللہ میں ایک جگہ ہے، ناصرہ ایک جگہ ہے، ان جگہوں پر عیسائیوں کی کچھ مذہبی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہودیوں کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری مذہبی مقدس جگہیں فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے پاس ہے، اس لیے اس کے دعوے دار ہم ہیں۔ اور ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حکومت دیں گے، ہم تمہیں ایک حکومت دیں گے اور ہم یہیں سے اپنی حکومت کا آغاز کریں گے۔ وہ جو مذہبی مقامات میں سے جو بڑا مقام ہے جو یہودیوں کے یہاں بہت مقدس ہے، آپ کے سامنے بھی کبھی کبھی تصویروں میں آتا ہوگا، ویڈیو میں آتا ہوگا، ایک دیوار ہے، اسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں، اسی کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں روتے ہیں وہ کھڑے ہو کر، اسی کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے اصل مالک، اس کے اصل وارث ہم ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے بقول وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، اور ہمارے بڑے ہیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ہمارے آباء و اجداد میں سے یہ ہیں، اس لیے اس مسجد کے اصل حقدار ہم ہیں۔ یہ یہودیوں کا کہنا ہے، جبکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، وہاں پر ان دونوں بزرگوں نے جو حکومت کی تھی، یہاں پر انہوں نے جو قانون چلایا تھا وہ قانون بس اس نام پر چلایا تھا، توحید اور اسلام کے نام پر، کہ وہ توحید کی تبلیغ کر رہے تھے،
وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے ایک ہونے، اس کے عبادت کے لائق ہونے کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اسی بدولت، اسی بنیاد پر، اسی نقطۂ نظر پر مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد ان دونوں کی حکومت تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کے نام پر جو حکومت قائم کی تھی، توحید کے نام پر جو وہ حکومت کر رہے تھے، وہ حکومت آج در حقیقت کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس۔ کیونکہ ہر نبی اپنے سے پہلے والی جو تبلیغ تھی اسی کو لے کر آتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو بنیادی چیز لے کر آئے تھے، ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب اسی کی تبلیغ کرتے رہے، اور سب سے آخر میں سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے وہی تبلیغ دی، وہی دعوت دی جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے دی تھی۔ تو اب بتلاؤ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی دعوت کو یہودی لے کر چل رہے ہیں یا مسلمان لے کر چل رہے ہیں؟ اس لیے مسلمان ہی مسجد اقصیٰ کے سچے وارث ہیں، برحق وارث تھے اور ہیں، اور اسی کے اندر مسلمانوں کو ہی دعویٰ دینے کا، دعویٰ کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے عیسائی، یہودی اور مسلمان اس پر قبضہ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہودیوں کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو ڈھا دیں، گرا دیں، پھر وہاں پر الگ سے ہیکل سلیمانی ہم قائم کریں، اس کو تعمیر کریں۔ اب یہیں پر رک کر ایک چیز اور سمجھیے، یہودیوں کا جو کہ ہماری اصل حکومت ہے، ہم اصل وارث ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ فلسطین کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حضرت شمویل علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان کی سرکردگی میں، ان کی نگرانی میں، ان کے اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صرف 99 سال حکومت دی ہے بس۔ اس سے پہلے نہ یہودیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد تو ان کا وجود ہوا ہے، اور صرف 99 سال تک حکومت تھی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 1800 سال کے قریب گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1800 سال جو گزر چکے ہیں، اس درمیان میں ان کو ایک لمحے کے لیے بھی فلسطین پر حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد اس دوران کچھ دنوں کے لیے مسلمانوں کی حکومت تھی، کچھ دنوں کے لیے عیسائیوں کے، بیچ میں 1800 سال کے درمیان میں کبھی بھی یہودیوں کو حکومت نہیں ملی۔ اب اس کے بعد وہ آتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم حکومت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل کہے جاتے ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ ان کی حکومت تھی، اس لیے ہم قبضہ کریں۔ ارے میرے بھائی، 1800 سال پہلے ان کی حکومت تھی، 1800 سال کے بعد اب تم دعوے دار بن رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، بنی اسرائیل کی جو 99 سال حکومت تھی، اس سے ہزاروں سال پہلے وہاں پر جو قوم آباد تھی جن کا نام کنعانی ہے، وہ لوگ وہاں پر جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے فلسطین کے اندر آئے تھے۔ تو اصل جو اس کے وارث ہیں فلسطین کے، یا اصل جو اس کے حکمراں تھے، وہ بنی اسرائیل اور یہودی نہیں تھے، اس سے پہلے کنعانی تھے، اور انہی کی قوموں میں سے بہتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، جلدی جلدی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جب ان کو، یہودیوں کو کہیں بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، یہ پورے عالم کے اندر بکھرے ہوئے تھے، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے روس ہو، پوری دنیا کے اندر تھوڑا 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 کر کے بکھرے، کہیں بھی ان کا کوئی ملک بھی نہیں تھا، کہیں حکومت بھی نہیں تھی۔ یہ سب ملعون ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت یہودیوں پر تھوپ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روم میں ہٹلر نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا، قتل عام کیا تھا،
पूरा मुकम्मल तौर पर इनको नेस्तो नाबूद कर दिया था, उस वक्त यहूदी लफ्ज बोलना एक गाली बन गया था। किसी को लान तान करना हो यहूदी कह दो। ये बेशरम, मलऊन, खबीस और नाजायज किस्म की औलाद इतने ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हुए थे कि अपने आप को यहूदी भी कागजों में नहीं लिखवाते थे, कलीमी लिखवाते थे। आज इनके पास वो ताकत है। जब खिलाफत उस्मानिया का आखिरी दौर आया, सुल्तान अब्दुल हमीद आखिरी हुक्मरान थे जो जबरदस्त खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरान माने जाते हैं, आखिरी हुक्मरान। उस वक्त उनके पास एक यहूदी गया था, बड़ा नाम है, जहन में नाम नहीं आ रहा। उसने ये कहा था, दरख्वास्त की थी कि जी हुजूर, हमें फिलिस्तीन में एक रियासत कायम करने की इजाजत दे दीजिए। तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद, जो बहुत गैरतमंद मुसलमान बादशाह था, उसने जो जवाब दिया था, लोगों ने कई तरीके से उस जवाब को नकल किया है। अभी मुफ्ती खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुम आए थे, उन्होंने इस जवाब को इस तरह से नकल किया कि सुल्तान अब्दुल हमीद के पास एक आसा था, उसने उठाकर जमीन पर कुरेदा, कुरेदने के बाद जो जमीन का कुछ मिट्टी का टुकड़ा निकला, उस यहूदी के सामने इशारा करके कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में, अपने जिंदा रहने तक मिट्टी का इतना हिस्सा भी फिलिस्तीन में देने के लिए तैयार नहीं हूं। उसी वक्त उस यहूदी ने कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हालात आने वाले हैं। मेरे भाई, ये एक मुख्तसर सी तारीख जिनके में खुद कुरान ने मकरू का लफ्ज इस्तेमाल किया। बड़े दज्जाली होते हैं, बहुत साजिशी, मक्कार, फरेबी होते हैं, इनके जाल। मुख्तसर सी कौम है ये, मुख्तसर सी, लेकिन इसने उसके बाद अपने जाल को इतना लंबा चौड़ा, इतना बारीकी के साथ फैलाया कि खुद सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत को गिराने वालों को जो खड़ा किया था, उसी के कौम के लोग थे। मेरे भाई, उनके जहन में यह बात बैठ गई थी कि अगर फिलिस्तीन के अंदर हमें आबाद होना है, फिलिस्तीन में अगर हमें हुकूमत करना है, तो सबसे पहले खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया जाए। चुनाचे खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। उसके बाद सबसे पहले 1948 के अंदर फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों की एक रियासत, जिसको आज हम लोग इसराइल कहते हैं, इस नाम से एक रियासत का क़याम अमल में आया। और इस रियासत को कायम करने में, इसराइल को कायम करने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा ताउन, सबसे बड़ा अमल दखल अगर किसी का था तो उस वक्त ब्रिटानिया का था। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका का था। इन लोगों ने, बल्कि तारीख में आता है कि जब 1948 में इसराइली रियासत के नाम का ऐलान हुआ, तो अमेरिका ने 2 घंटे के अंदर इस रियासत को तस्लीम कर लिया। मेरे भाई, ये एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत चल रहे हैं। और फिर यहूदियों ने इस तरीके से उस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया कि है छोटी सी जगह, तकरीबन 54% इलाका फिलिस्तीन का यहूदियों के कब्जे में दे दिया गया। 45% फिलिस्तीनी जो मुसलमान थे उनके कब्जे में रहा। उसके बाद 1948 में इसराइल के क़याम से कबल मुसलमानों का जो कत्ले आम हुआ, तारीख ने वो कत्ले आम कभी भी नहीं देखा। और उस वक्त से लेकर आज तक वक्तन फवक्त मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनको मस्जिद में इबादत से रोका जा रहा है, और न जाने क्या क्या उन पर तकलीफें आ रही हैं, वो हमारे सामने है। मेरे भाई, वक्त बहुत कम हो गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज की जाएगी। हम बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मौजूदा वक्त में उन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, औरतों को, बच्चों को, और इसी तरह बूढ़ों को, नौजवानों को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह की खास मदद शामिल हो। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, और हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।